السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت سلامت ہوں گے. میں سجاد حسین ایک بار پھر سے آپ سب کی خدمت میں یہاں پہ آیا ہوں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پھر سے کلاس 10 کی ہسٹری، پرنٹ کلچر اینڈ دا ماڈرن ورلڈ، اس کا جو ٹیکسچوئل کوشچن آنسر ہے آج ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو اس سے پہلے میں نے آپ کو بریف کوشچنس کے بارے میں بتایا. آج ہم ڈسکس کریں گے ڈسکس کے بارے میں، مینس لانگ آنسر جو ہمارے پرنٹ کلچر اینڈ دا ماڈرن ورلڈ ہیں، اس کا جو لانگ آنسرس ہیں آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے. کوشچن نمبر فرسٹ اس میں یہ ہے کہ جو لانگ آنسر کا کوشچن نمبر فرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ وائی ڈیڈ سم پیپل ان 18th century یوروپ تھنک دیٹ print culture would bring enlightenment and end despotism. means سوال میں یہ کہتا ہے کہ why did some people in 18th century Europe think that the print culture would bring enlightenment and end despotism. 18ویں صدی میں یورپ جو ایک بر اعظم ہے، کانٹیننٹ ہے، یورپ میں 18ویں صدی میں کچھ لوگ یہ سوچتا تھا کہ جب پرنٹ کلچر آئیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ انلائٹنمنٹ آئیں گے. انلائٹنمنٹ مینس روشن خیالی. انلائٹنمنٹ لوگوں کا سوچ بدل جائے گا، لوگ ان پڑھ نہیں رہیں گے، لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے. جب لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگوں کا سوچ اور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ براؤٹ ہو جائیں گے. لوگ جو ہے تعلیم کی طرف فوکس کریں گے، لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز پتہ چل جائے گا. آج سے پہلے مینس 18ویں صدی سے پہلے یورپ میں کوئی بھی پرنٹنگ سسٹم نہیں تھا. اٹ مینس دیٹ لٹریسی اونلی لمیٹڈ ٹو رچ پیپل. کوئی بھی غریب انسان یا کامن پیپلس جو ہے وہ کتابیں ان کو نہیں تھا، تو وہ پڑھ نہیں سکتا تھا، لکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے ان کا سوچ جو ہے وہی کا وہی رہ جاتا تھا. ایک ان پڑھ انسان کی سوچ اور ایک پڑھا لکھا انسان کی سوچ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اور اسی لیے کوشچن یہ پوچھتا ہے کہ جب 18ویں صدی میں پرنٹنگ سسٹم یورپ میں آیا، انٹروڈیوس ہوا، تو پرنٹ سسٹم کی وجہ سے کچھ لوگ یہ سوچنے لگا، اور کوشچن پوچھتا ہے کہ وائی ڈیڈ سم پیپل، کچھ لوگوں نے ایسا کیوں سوچا، کیسا کہ کچھ لوگوں نے ایسا کیوں سوچا کہ پرنٹ سسٹم کی آنے کی وجہ سے انلائٹنمنٹ آ جائیں گے. انلائٹنمنٹ مینس لوگوں کا دماغ یا لوگوں کا سوچ چینج ہو جائے گا، لوگ لٹریٹ بن جائیں گے، لوگ ایجوکیٹڈ بن جائیں گے، لوگ اب پرانے خیالات سے نکل جائیں گے، لوگ اب ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. ظالم مینس بادشاہوں کے خلاف. اینڈ ڈسپوٹزم. اینڈ مینس آخر ہونا، ختم ہو جانا. ڈسپوٹزم مینس شخصی راج. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے والے ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا کہ جو کس ٹائپ کا ڈسپوٹزم تھا یورپ میں جو رومن کیتھولک چرچ تھا یا جو مذہبی جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ یورپ کے دوسرے کامن پیپلز پہ یا مڈل کلاسز پہ کافی زیادہ ظلم کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو ود دا پیسیج آف ٹائم جب پرنٹ سسٹم آ گیا تو لوگوں کو پرنٹنگ سسٹم کی وجہ سے لوگ ان پڑھ نہیں رہے، لوگ اب کتابیں پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے. جب لوگ پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، تو لوگوں کا دماغ جو ہے کافی چینج ہو جاتا ہے. پڑھائی کی وجہ سے پرنٹنگ سسٹم جب آ جاتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پرنٹنگ سسٹم جب پبلش ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ پڑھائی کرتے ہیں. جب لوگ پڑھائی لکھائی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کا دماغ چینج ہو جاتا ہے. دماغ چینج ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دماغ چینج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کافی براڈ مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے ایک دم ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس کو پتہ چل جاتے ہیں کہ آج تک میں کسی اور کی غلامی میں تھا. اور اسی لیے کچھ لوگ سوچتے تھے کہ کوشچن پوچھتا ہے کہ کیوں یورپ میں جب پرنٹ سسٹم آیا تو اس کی وجہ سے ڈسپوٹزم ختم ہو جائے گا، مینس شخصی راج، بادشاہی راج، اور انلائٹنمنٹ آ جائیں گے، لوگوں کا دماغ اور مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گی. کیونکہ جب لوگ کتابیں پڑھیں گے، لوگ میگزینس پڑھیں گے، لوگ جب بڑے بڑے آتھرس کے، بڑے بڑے فلاسفرس کے کتابیں پڑھیں گے، تب لوگ کافی تہذیب یافتہ، سویلائزڈ، عقل مند اور ہوشیار ہو جائیں گے.
جب لوگ ہوشیار ہو جائیں گے تو وہ اس شخصی راج کے خلاف آواز اٹھائیں گے. جب شخصی راج کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو شخصی راج کا خاتمہ ہوگا. اسی کو کہتے ہیں اینڈ آف ڈسپوٹزم، مینس شخصی راج کا خاتمہ ہونا. جیسے کہ رومن کیتھولک چرچ یا کوئی دوسرا بادشاہی سسٹم، جس کی وجہ سے بیچارے جو لوگ، جب ان پڑھ تھا تو لوگوں کے اسی ان پڑھ کا جو اس کا فائدہ اٹھا کر ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اسی لیے یہ جو رومن کیتھولک چرچ ہیں اور باقی جو رولرز ہیں یا جو شخصی راج ہیں، وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو تعلیم مل جائے، کیونکہ لوگوں کو جب تعلیم ملیں گے تو لوگوں کا کیا ہوگا، ان رولرز کا یا ان ظالم بادشاہوں کا، حکمرانوں کا، شخصی راج کا جو ظلم ہے وہ پتہ چل جائے گا. تو کوشچن یہ کہتا ہے کہ 18 سینچری میں جو یورپ ہیں وہاں پہ جب پرنٹ کلچر آیا تو اس کی وجہ سے انلائٹنمنٹ آئیں گے اور ظالم ڈسپوٹزم یا بادشاہی راج کا خاتمہ ہوگا. یہ کیوں کہا ہے اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. Some people in the 18th century Europe thought that print culture would bring enlightenment and despotism. Its easy and cheap availability meant that literacy would no longer be restricted to the upper classes. While the clergy and monarchists feared the enlightenment that a vast reading public would gain, reformers like Martin Luther welcomed this change. They felt that it would mark an end to the blind adherence to the ruler ideology. تو یہاں پہ کہتا ہے کہ کیونکہ کوشچن پوچھتا ہے کہ کیوں 18 سینچری میں کچھ لوگ سوچتا تھا کہ پرنٹ سسٹم جو ہے وہ لوگوں میں انلائٹنمنٹ لائیں گے اور ڈسپوٹزم جو ہے وہ اینڈ ہو جائیں گے. کیونکہ کچھ لوگ یہ اس لیے سوچتے تھے کیونکہ پرنٹ سسٹم کی وجہ سے ایزی، آسان اور سستے داموں میں لوگوں کو کتابیں ملنے لگے. ایک غریب انسان بھی جا کر دکان سے کتابیں خرید سکتا ہے، کیونکہ آج سے پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے، مشین سسٹم نہیں تھا. لیکن جب مشین سسٹم آیا تو اور جو ہاتھ سے لکھتے تھے، پین سے لکھتے تھے، وہ کافی مہنگا پڑتا تھا کیونکہ اس میں انسان کا زیادہ محنت جاتا ہے. لیکن جب پرنٹ سسٹم آیا تو اس کے بعد کتابیں اور اخبار یا میگزینز، جورنلز، کچھ بھی وہ سب سستے داموں میں ملنے لگے. جب سستے داموں میں ملنے لگے تو غریبوں نے بھی اس کو خرید کر پڑھنا شروع کیا. تو اس کی وجہ سے پورا لٹریسی، مطلب سارے لوگ جو ہے ایجوکیٹڈ ہو رہا تھا ود دا پیسیج آف ٹائم بیکاز آف پرنٹنگ سسٹم. ٹھیک ہے، تو صرف اب پہلے کی طرح اپر کلاس تک ہی پڑھائی محدود نہیں تھا. اب لوور کلاس یا مڈل کلاس یا غریب پیپلز یا کامن پیپلز بھی پرنٹنگ سسٹم کو اس سے لاک لے کر، اس سے فائدہ لے کر وہ پڑھائی کر سکتا تھا. جیسے فار ایگزامپل ایک ایسا جو شخصیت ہے جس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، مارٹن لوتھر. تو مارٹن لوتھر نے پرنٹنگ سسٹم کو ویلکم کیا بیکاز مارٹن لوتھر جو ہے اپنے سوچ وچار کو پرنٹنگ سسٹم کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا. اور مارٹن لوتھر اور اس جیسے دوسرے شخصیات بھی یہ سوچتے تھے کہ پرنٹنگ سسٹم کے ذریعے ہی ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، پرنٹنگ سسٹم کے ذریعے ہی ہم ان رولرز اور جو ظالم بادشاہ ہے، ظالم حکمران ہیں، ان کا اصلی چہرہ پرنٹنگ سسٹم پر لکھ کر ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو لوگ ان سارے لوگوں کے بارے میں یا ان سارے رولرز کے بارے میں لوگ اویئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کچھ لوگ جو ہے یہ سوچتے تھے کہ پرنٹنگ سسٹم کی وجہ سے سماج میں انلائٹنمنٹ آئیں گے اور اس کی وجہ سے سماج میں جو ڈسپوٹزم ہے، شخصی راج ہے، وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو امیر لوگ تھا، جو رولرز تھا، جو ڈسپوٹکس تھا، جو ڈکٹیٹرز تھا، جو سماج میں لوٹ مار کرنے والا جو رچ پیپلز تھا، جو غریبوں پہ ظلم کرتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ پرنٹ سسٹم جو ہے غریبوں کے ہاتھ میں نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ ان کتابوں کو پڑھ کر غریب جو ہے کافی، یا کامن پیپل جو ہے وہ کافی کیا ہو جائیں گے، عقل مند ہو جائیں گے، وہ اویئر ہو جائیں گے ساری چیزوں کے بارے میں، جس کی وجہ سے وہ ہمارے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے. تو اسی لیے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہیے. یہ سوچتا تھا کون؟ امیر لوگ یا جو ڈکٹیٹرز تھے وہ.
This can be seen in the French Revolution as well. The print medium allowed the ideals of freedom, equality, and brotherhood set forth by Rousseau and Voltaire in their writings to reach the public. It created a new culture of dialogue and debate that initiated the working class into questioning and re-evaluating social customs and norms. The power of reason that the public gained initiated social reform and brought an end to despotism. جب سے پرنٹ سسٹم آیا تو اس کی وجہ سے فرنچ ریوالوشن میں بھی پرنٹ سسٹم نے کافی بہت زیادہ مدد کی، جس کی وجہ سے فرنچ کے جو کامن پیپلز تھے وہ فرنچ کے مونارکیز کے خلاف لڑنے میں پرنٹ سسٹم یا کتابوں کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے فرنچ ریوالوشن میں پرنٹ سسٹم نے کافی مدد کیا کامن پیپلز کے. تو پرنٹ میڈیم کے ذریعے ہی پرنٹ میڈیم کے مادھیم سے روشیو اور والٹائر اور دوسرے شخصیات کا جو کہاوت ہیں ان کا جو سیئنگ سے مینس بڑے بڑے فلاسفرز یا بڑے بڑے سائنٹسٹ یا آتھرز یا ایکسپرٹس جیسے جن جیکس روشیو یا والٹائر ہیں یا باقی جو ایرسٹوٹل ہے، جو باقی گریٹ پرسنالٹیز ہیں جن کی باتیں لوگوں تک اب تک پہنچا نہیں سکا کیونکہ پرنٹنگ سسٹم نہیں تھا، کتابیں اور اخبار سسٹم نہیں تھا. لیکن اب پرنٹ سسٹم کی وجہ سے لوگوں تک روشیو اور والٹائر اور دوسرے شخصیات کی باتیں ہم کتابوں میں لکھ کر، اخبار میں لکھ کر آرام سے لوگوں کو پڑھانے کے لیے ہم ان کے ہاتھ میں سستے داموں پہ دے سکتے تھے. جب لوگ روشیو اور دوسرے فلاسفرز کے جو کتابیں ہیں، جو اخبار ہیں، جو میگزینس ہیں وہ پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے کافی زیادہ لاجیکل اور ریزنیبل بنتے تھے، کیونکہ لوگ آج تک جو ہے کسٹمز اور سوشل ٹریڈیشنز اور جاہلانہ پرانے سے پرانے زمانے دقیانوسی سوچوں میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے. تو اسی لیے پرنٹنگ سسٹم کی وجہ سے لوگوں کی سوچ اور وچار چینج ہونے میں کافی زیادہ پرنٹنگ سسٹم نے مدد کیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، لوگوں کا جب دھیرے دھیرے پرنٹ سسٹم کی وجہ سے دماغ یا ان کا جو ذہن جو ہے وہ تیز ہو رہا تھا، ذہن جو ہے وہ شارپ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے دھیرے دھیرے کر کے جو اس ٹائم میں جو یورپ میں جو شخصی راج تھا، جو بادشاہ تھا، جو رومن کیتھولک چرچ تھا یا دوسرے ڈسپوٹکس تھا، ڈکٹیٹرز تھا، ان کے خلاف ان سارے غریب اور کامن پیپلز نے آواز اٹھانا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر تم لوگوں نے ہر لائن میں ظلم کیا ہے، مذہب میں، سیاست میں، سوسائٹی میں، یا ہمیں ایکویلٹی نہیں ملتا ہے، ہمیں فریڈم نہیں ملتا ہے، ہمیں لیبرٹی نہیں ملتا ہے، ہمیں جسٹس نہیں ملتا ہے. تو ان سارے کانسیپٹس کے بارے میں لوگوں کو تب کلیئر ہوا جب لوگوں نے پرنٹنگ سسٹم کے ذریعے کتابوں کو پڑھا اور اپنی دماغ اور سوچ کو چینج کیا، اور لوگوں نے لٹریسی اور ایجوکیشن کو جب حاصل کیا تو لوگوں کی سوچ وچار جو ہے کافی فارورڈ اور ترقی یافتہ ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے سارے شخصی راج اور پرانے چیزوں کو کوشچن کیا، یہ غلط ہو رہا تھا آج تک ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کیا کیا، سارے پرانی چیزوں کو ختم کر دیا اور دھیرے دھیرے پرنٹنگ سسٹم کی مدد سے جو کامن پیپلز تھے ان لوگوں نے سوشل ریفارم لانے کی کوشش کیا اور ڈسپوٹزم کو ختم کرنے کی کوشش کیا. ڈسپوٹزم مینس شخصی راج کو. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ ابھی چلیں گے، فی الحال یہیں پہ ہم رکتے ہیں. تو